اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے بی ایس سیریز اسٹڈیز کی کتاب فقہ السیرۃ النبویہ 3904 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیریز اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ السیرۃ النبویہ پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم 4 یونٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 5واں یونٹ پڑھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا یونٹ ہے اس کا عنوان ہے جہاد کی فرضیت۔ جہاد کا جو لفظ یہ جہد سے نکلا ہے اور جہد کا معنی مشقت ہوتا ہے، اور اگر اس کو جہد پڑھیں تو اس کا معنی پھر طاقت ہوتا ہے، اور کوشش کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ جہاد میں 2 فریق ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اور 2 طرفہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے اسے جہاد کہتے ہیں۔ چونکہ لفظ جہاد کا بنیادی معنی کوشش کرنا ہے، اس لیے ہر وہ کوشش جو دین کے لیے کی جائے اسے بھی جہاد یا مجاہدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو دین کی سربلندی اور ظلم کے خاتمے کے لیے کافروں سے قتال کرنا، وہ کافر جن کے ساتھ مسلمان ریاست کا کوئی صلح، کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، یا یہ جب کفار مسلمانوں پر چڑھائی کریں یا مسلمانوں کی زمین پر قابض ہو جائیں تو ان سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ یہاں 3 الفاظ ہیں جن میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے اور ایک قتل ہے۔ جہاد ایک عام اصطلاح ہے اور یہ اسلحہ کے ساتھ ساتھ زبان اور مال سے بھی ہوتا ہے، جبکہ قتال صرف اسلحے سے لڑنے کا نام ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ قتال اور قتل میں جوہری فرق ہے۔ قتال لڑنے کو کہتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی قتل بھی ہو، جبکہ قتال جو ہے وہ بعض اوقات دشمن کو صرف مرعوب کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اسفار وہ صلح کی نیت سے ہوئے، لیکن ان پر غزوہ اور سریہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اسلام میں کفار کے ساتھ قتال مشروع ہے، یہ نہیں ہے کہ کفار کو قتل کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ قتال کے نتیجے میں مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے وہاں کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں امان دیا گیا، اور کئی مواقع ایسے آئے کہ کفار کو ذمہ داری، ریاستی ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ تو اس لیے قتال مشروع ہے، قتل نہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جہاد میں غزوہ کی۔ تو دشمن کے ساتھ لڑنے کا جو ارادہ ہے اس کو عربی لغت میں غزو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ لڑائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ یہ لڑائی یا جنگی مہم، بھلے سے اس میں لڑائی نہ ہوئی ہو لیکن ایک جنگی مہم ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 27 غزوات میں شرکت کی ہے۔ دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے سریہ۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگی مہم کے لیے چند مجاہدین کو کسی ایک صحابی کی قیادت میں بھیجتے تھے، لیکن اس مہم میں خود شریک نہیں ہوتے تھے۔ سیرت کی اصطلاح میں اس طرح کی مہم کو سریہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایہ کی تعداد تقریباً 73 ہے۔ سریہ کی جمع سرایہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں تو وہاں جہاد فرض نہیں تھا۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو تنگ بھی کیا، ان پر ظلم کیا اور مسلمانوں کو مارا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت بندھاتے اور سابقہ مسلمانوں کی مثالیں دیتے، واعظ و نصیحت کرتے اور فرماتے کہ صبر کرو۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تو مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور اس طرح مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہوا اور اپنی سلطنت بھی قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ بھی ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت ہوئی، جہاد کی اجازت ہوئی، اور پھر اس طرح مدینہ منورہ میں جہاد کا آغاز ہوا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاد کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمت تو کیا ہے کہ دین اسلام اور دعوت دین کی حفاظت۔
تو اس کی مشروعیت دین اسلام اور دعوت دین کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے ملنے والے پیغام کی تبلیغ کر سکیں۔ اور ایک حکمت مسلمانوں کا تحفظ ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے انہیں ظلم سے محفوظ رکھا جا سکے اور مشرکین کے ظلم و ستم سے ان کی جان چھڑائی جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور مسلمان اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں جہاد کی مشروعیت سے وہ ظلم ختم ہوا۔ اسی طرح اس کی ایک حکمت انسان کو دفاع کا حق دینا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ دیگر مذاہب والے اپنے دفاع کا حق رکھتے ہوں اور لڑیں بھی، اور مسلمان صحیح عقائد پر ہونے کے باوجود اپنے دفاع کا حق نہ رکھیں، تو دفاع کے حق کے لیے جہاد مشروع ہوا۔ اسی طرح مظلوم کو ظالم سے بچانا یہ بھی جہاد کی حکمتوں میں سے ہے۔ مشرکین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور جب کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں مکہ سے نکال دیا اور ان کے اموال چھین لیے اور اس طرح طرح کے ظلم کیے۔ تو اس طرح کے مظالم سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے جہاد مشروع ہوا ہے۔ اور اس کے مشروعیت کی ایک حکمت جان و مال کی حفاظت بھی ہے۔ اپنی جان اور مال کی حفاظت ایک فطرتی امر ہے اور انسانی حقوق میں سے ہے، اس لیے آسمانی ادیان اور زمینی قوانین میں اس کو روا رکھا گیا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے جہاد بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح امن اور مذہبی آزادی یہ بھی جہاد کی حکمتوں میں سے ہے۔ اسلام کی اشاعت، زمین میں امن، کسی بھی مذہب کو ماننے والے کے لیے مذہبی آزادی اور تمام ادیان کے مقدسات کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے جہاد ضروری ہو جاتا ہے تاکہ جو شر پسند عناصر ہیں ان کو زیر کیا جا سکے اور امن و امان کو قائم کیا جا سکے۔ علماء نے مختلف اعتبارات سے اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ اس کی ایک بڑی قسم جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نفسانی خواہشات کو دبانا، اور عموماً جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ 4 بڑے جو امور ہیں ان میں دخل انداز ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے علم دین کا حصول۔ شیطان اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کا نفس چاہتا ہے کہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو اب وہاں اپنے آپ کو اپنے نفس کو دبانا اور مجبور کرنا علم دین کے اصول پر، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور پھر جب علم حاصل ہو جائے تو اب اگلا ایک بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور شیطان وہاں آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور نفس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی سے رہے اور مشقت نہ اٹھانی پڑے، اس لیے انسان کے اندر عمل کی سستی ہوتی ہے۔ تو اس سستی کو دور کرنا اور نفس کے خلاف چلنا یہ بھی جہاد ہے۔ اچھا، عمل ہو جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے علم کی دعوت و تبلیغ، دوسروں کو علم سکھانا، اس کی دعوت دینا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ اس میں نفس کہتا ہے کہ کیا مشقت میں پڑنا ہے، کیا سفر کرنا، کیا دور جانا، تو وہ تن آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف چلنا اور تبلیغ کے لیے نکلنا اور لوگوں کو دعوت دینا، علم پھیلانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ ہو جائے تو پھر چوتھا مرحلہ جس پہ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کے دوران، دعوت کے دوران انسان پر مشقتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، تو وہاں پھر وہ نفس صبر نہیں کرتا، تو اس طرح اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس لائن سے، تو وہاں پر جمے رہنا یہ بھی جہاد ہے نفس کے خلاف۔ جہاد کی دوسری بڑی قسم جو ہے وہ شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ تو شیطان کے جو حملے انسان پر ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا، ایمانی اور شرعی امور کے حوالے سے شیطان انسان کے دل میں شبہات اور وساوس پیدا کرتا ہے، تو ان سے بچنا۔ اسی طرح جو نفسانی خواہشات ہیں اور ان کی مخالفت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اچھا، ایک جہاد جو ہے وہ جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ کفار و منافقین کے خلاف جہاد ہے، اور اس کی 4 اقسام بنتی ہیں۔ ایک تو اپنی جان کو پیش کرنا، جس کو جہاد بالنفس یا جہاد بالسیف کہتے ہیں، کہ کفار سے باقاعدہ لڑنا اسلحے سے اور جان کی قربانی دینا۔ ایک جہاد بالمال ہوتا ہے کہ مالی تعاون کرنا، اسلحہ فراہم کرنا، اور جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کرنا، مالی سہولت۔ ایک جہاد باللسان ہوتا ہے کہ دلائل اور براہین کے ذریعے جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا اور دین کی حقانیت کو واضح کرنا، یہ جہاد باللسان کہلاتا ہے، زبان سے جہاد۔
اور ایک جہاد بالقلب ہے کہ دل میں کفر اور شرک سے نفرت رکھنا اور اس سے متنفر رہنا، یہ بھی جہاد ہے جس کو جہاد بالقلب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا برائی کے خلاف جہاد کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا، تو یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت یا قوت سے برائی کو روکا جائے اگر کہیں نظر آتی ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے واعظ و نصیحت کے ذریعے روکا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جاننا چاہیے، اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے اور ہمارے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس کو روکنا، اس کے روکنے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہاتھ سے بندہ اس کو روک سکتا ہے، اس کو تو روکے، نہیں روک سکتا تو پھر وہاں اس کے خلاف لکھے اور دائرہ ادب کے اندر رہتے ہوئے لکھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اس کو لائک نہ کرے، اس پیج کو فالو کم از کم نہ کرے۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کا مقصد ریاست میں تشدد کو، ظلم کو اور انارکی کو روکنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو دور ہے اور عصر حاضر میں جہاد کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں، اور بعض ایسے لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے یا ان کو صحیح معرفت نہیں ہے، تو وہ جو تشدد ہے، ظلم ہے، اس کو بھی جہاد کا نام دیتے ہیں، اور اس سے جو اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے وہ مخدوش ہوتا ہے، اور جو جہاد کی امیج ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور عالمی سطح پر لوگ پھر اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو کیا یہ مار داڑ، قتل و غارت گری، تشدد، کیا یہ جہاد ہے؟ تو جہاد تو بیسیکلی امن کے لیے ہوتا ہے اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس رویے کی وجہ سے اب جو کافر لوگ ہیں، مغرب کے لوگ ہیں، وہ جہاد پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ہمیں جو اس کی جو روح ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی دین کی سربلندی ہو، نہ کہ اپنا کوئی مشن یا اپنا کوئی ایجنڈا پورا کرنا ہو، اور یا اپنا کوئی غم و غصہ جو ہے وہ لوگوں پر نکالنا ہو، اس کے لیے لوگوں کو مارنا ہو، پھر جہاد کا نام لینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔